تو یہ جو دینا ہے خدا کی راہ میں دینا ہے، کچھ بھی ہے، آپ اپنے بچے کو خدا کے لیے کہتے ہیں میں حنا کی طرح سمویل کو خدا کو دینا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو خدا کی خدمت کے لیے دیں گے، اگر نہیں دیتے تو پھر یاد رکھیں خدا سخت ناراض ہوتا ہے. خدا کا وعدہ بھی ہے پلوٹے میرے ہیں، خدا نے کہا ہے نا پلوٹے میرے ہیں. اسی اپنے بچوں کو ڈاکٹر تے انجینئر تے بنانے ہیں، کوشش کرنے ہیں بزنس مین بنانے ہیں، پر اسی کدی کہہ نہیں آتے کہ اسی یہ خدا کی خدمت لیے. اب خدا کی خدمت سے مراد صرف پادری بنانا ہی نہیں ہے، اسی خدا نو وہ حصہ دینے ہیں جڑا بالکل نلائق ہوئے. میں اکثر خدمت لے جانا کسی کے گھر وزٹ لے، تو جڑا بندہ بالکل منڈا نکما ہوئے نا، سکولے نہ جانا ہوئے، انہوں پتہ کی لوگ کیا بھائی صاحب مینوں تے کہ اپنے نال بہو ہی رکھ لو تے چنگا ہے. میں کہا صدقے وی تواڈے تو تسی نکمی شے خدا نوں دینا چاہتے ہو، اچھی شے تسی کیوں ایک منڈا تہاڈا جڑا لائق ہے اونوں نیوی چ بھرتی کرا چھڑیا جے، کسی نے ایئر فورس چ بھرتی، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، اس لیے جو لائق نے یہ نلائق تے خدا نوں دینا چاہتے ہو. وہ یہ تہانوں پسند نہیں، خدا نوں کیویں پسند آئے گا؟ اسی انج کرنے اپنے بچوں کو لے کے تے اپنی مال دولت تک. ایک میرے والد صاحب بھی خدا دے پادری نے، تے جدو انہاں اپنی خدمت کا آغاز کیتا سی چھوٹے سن، تے ایک دن گرمیاں چ دوپہر نوں گھر آئے تو انہوں نے تھیلے دے وچ نا ایک مرغی دا بچہ پایا، تھوڑا جوان چوچا، تو وہ انہوں باہر کڈیا تو وہ بیچارہ ڈگ پیا، کھلو ہی نہ سکیا. تو میں پوچھا میرا نو، میں کہا یہ بیمار ہو گیا گرمی چ؟ انہوں نے پتر پہلو ہی بیمار سی. وہ گھر والے آخیا بھائی صاحب انہیں ماری جانا، لے جو ہو رہے بچ جائے. یہ مطلب ہے کہ اسی خدا تے سٹ کے خدا ملا، خدا تیرا جا ٹھیک ہے ہویا تے تیرا مر گیا تے تو پھر کوئی گل نہیں ہے. جڑا ڈنگر بیمار ہوئے اسی آنے خدایا یہ ٹھیک کر دے، جے ٹھیک ہو گیا ویچ کے تیرے گھر چندہ دے دیا گے. یہ جی ہے نا، جدو صحیح ہوتا ہے ادو تو اسی کسائیاں کو ریٹ لوانے ہیں، ادو وپاریاں کو ریٹ لوانے ہیں، تے جب بیمار ہو جاتا ہے ادو اسی پھر پادری صاحب لوانے ہیں دعا کرو بھائی صاحب جے ٹھیک ہو گیا. پھر بھی کہنے جے ٹھیک ہو گیا تو پھر اسی یہ ویچ کے گرجے پیسے دیں. اس کا مطلب وہ جو دینے والا ہے، وہ جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ مہیا کرنے والا ہے، اس کے سامنے بھی ہم اداکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. خدا دے نال تے اسی بچیاں کھیڈ کرنے ہیں، خدا نو اسی خدا سمجھتے ہی نہیں. خدا آندا رہندا ہے نہ کر انج کر، پر اسی نہیں سو کئی باری ساڈا منہ پھاڑ کے موڑ کے بھی سانو آکھن دی کوشش کرتا ہے. پر میں کدی کدی سوچنا کہ مسیحاں واسطے نا خدا تے ایک چھوٹے بچے چ کوئی فرق نہیں. ساڈے گھر کا سب تو چھوٹا بچہ جڑا ہوندا نا وہ اسی سب تو گھٹ گل سننے ہیں. ہے جی ہے نا، وہ کئی باری اسی کسی بندے نال گل کر رہے ہیں، وہ منہ پھاڑ کے کھچ کے ادھر آتا بابا میری گل سنو، اگر کھلو یار گل کر لیں گے. اسی بھی خدا نو کی آنے خدا آندا اج توارے گرجے جانا ہے، اسی نا کھلو جا کام کر لیں گے. اج کام لبا اج اسی کام چھڈ کے تے ٹر جائیے. پھر خدا آندا ہے ادھر آج گرجے جانا ہے، اسی ہاں کھلو اج میرے یار دا فون آیا ہے. کیونکہ خدا معاف کرتا ہے، یار معاف نہیں کرتے. پر خدا تانوں زندگی دیتا ہے، یار زندگی نہیں دیتے. خدا تانوں برکت دیتا ہے، یار برکت نہیں. وہ برکت خسن کا سبب بن سکتے ہیں پر برکت دین کا سبب نہیں بن سکتے. اب یہ حنانیہ اور سفیرہ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث نہیں بنے. اگر یہاں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، حنانیہ نے جو کچھ کیا سفیرہ اس کو جانتی تھی. اگر سفیرہ چاہتی تو بچ سکتی تھی. حنانیہ تو مارا گیا، سفیرہ چاہتی تو بچ سکتی تھی. جب وہ پطرس کے پاس آئی تو اس سے بھی پطرس نے پوچھا کہ بی بی انہیں دے بیچیا نے سارا کچھ؟ بالکل انہیں دے بیچیا بھائی پطرس، بالکل انہیں دے بیچیا. اور پطرس نے تو ساری گل کا پہلے ہی پتہ لگ گیا سی. پطرس کو کس نے بتایا؟ خدا کے نور نے.
خدا کے روح نے اس کو بتایا کہ یہ جو کچھ تیرے پاس لایا ہے یہ پورا حصہ نہیں ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے۔ اور جب اس نے سے پوچھا، لکھا وہ اسی گڑی گرا اور مر گیا، اور نوجوانوں نے آ کر اس کو دفن کیا۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد جب سفیرہ آئی تو پطرس نے اس سے کہا، میں نے ایک مووی کا سین دیکھا جس میں حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی بیان کی گئی ہے، تو پطرس جب سفیرہ سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سفیرہ مہربانی سے سچ بولنا، کیونکہ سفیرہ نہیں جانتی تھی پہلے کیا ہو چکا ہے، لیکن پطرس جانتا ہے، اس کو کہتا ہے مہربانی سے سچ بولنا، پلیز کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے کہ سچ بولنا، اگر تو بھی سچ نہ بولے گی تو وہی تیرے ساتھ ہوگا جو تیرے شوہر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اتنے میں بھی کی۔ یہی کرتے ہیں ہمارے دوست، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں درستی کی طرف لے جانے کی بجائے ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے، دونوں مریں گے۔ اب ان دونوں نے، شوہر اور بیوی نے مل کر ایکا کیا اور سچائی کو چھپایا۔ کیا کیا؟ سچائی کو چھپایا۔ کس سے؟ خدا سے تو چھپا ہی نہیں سکتے۔ کس سے چھپایا؟ خدا کے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ان سے بھی چھپا نہ سکے۔ اب پطرس بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ میرے ساتھ ہوتا تو تم معاف ہو سکتے تھے، لیکن یہ جھوٹ روح القدس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ روح القدس کے ساتھ ہے۔ اور خدا باپ، خدا بیٹے کے خلاف گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن روح القدس کے ساتھ اداکاری، روح القدس کے ساتھ ایکٹنگ، روح القدس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے بہانے چل نہیں سکتے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ چھپا رہے تھے حصہ، اس وقت بھی روح ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ آ کر جھوٹ بول رہے تھے، اس وقت بھی روح جانتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا یہ جھوٹ بولے، وہ چاہتا تھا یہ سچائی بتائے۔ لیکن معاملہ کس کا جی؟ اس دل میں لالچ بھر گیا تھا، دل کے اندر لالچ آ گیا تھا، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کی، جھوٹی تعریف حاصل کرنے کی خواہش بھر گئی تھی، اور چوری کرنے کا ارادہ بن گیا تھا۔ اس لیے اس دل نے، حنانیہ اور سفیرہ کے دل نے خدا کے روح کی آواز کو نہیں سنا، اور جب نہیں سنا تو کیا ہوا جی؟ خدا کی عدالت کا شکار ہوئے۔ اسی گھڑی گرے۔ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آیا ان کو، حنانیہ کو ہارٹ اٹیک آیا شرمندگی کی وجہ سے کہ میرا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ لیکن اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو پطرس نے بتایا، شرمندگی ہوئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، تو سفیرہ کو کیا؟ سفیرہ کو تو پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا پطرس نے کہ تیرے شوہر کو دفنایا گیا اور تجھے بھی آ کے لوگ دفنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو خدا ہماری عدالت کرتا ہے، نہ صرف اگلے جہان میں بلکہ اس جہان میں بھی ہماری عدالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خدا کے لیے کچھ لاتے ہیں تو خدا صرف اس کو نہیں دیکھتا جو ہم لاتے ہیں، خدا اس کو بھی دیکھتا ہے جو ہم پیچھے رکھ کے آئے۔ خدا اس کو بھی جانتا ہے جو حصہ ہماری جیب میں ہے، جو حصہ ہمارے بٹوے میں ہے، جو حصہ ہمارے بینک میں ہے، جو حصہ ہمارے لاکر میں ہے، خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ یہ دے رہا ہے کیا اتنا ہی دینا چاہیے یا اس سے زیادہ دینا چاہیے۔ اگر زیادہ دے رہے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق تو وہ خوش ہے، برکت دیتا ہے، برنباس کی طرح اس کا نام اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو حنانیہ اور سفیرہ نے کیا تو نہ تعریف ملے گی خدا سے نہ لوگوں سے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ چوری ہے، یہ ریاکاری ہے، اور خدا کے حصے کو اپنے حصے میں شامل کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جدوں ساڈے گھر منڈا پیدا ہوتا ہے نا تے اسی برفی پاٹنے ہیں، گلاب جامن، رسگلے، تے جدوں خدا دے گھر لیاؤنی ہوئے نا ادو لال مٹھائی، بھائی صاحب مٹھائی آتی گرجے وڈن لئی، میں کہو یہ کیوں آتی جے؟ بھائی صاحب جی جو بہتے ہوتے تھے تو پھر یہی بارہ کھاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا اپنا کام ہے تو ہم بہت خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کا کام ہے تو پھر ہم زیادہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ گرجے دینی ہوئے نا وہ گھیو کا پیکٹ بھی کوئی لوگ دے دینے نائی نو،
وہ چل پکا دے یار ہے سارے کھا کے گھر ٹر جائے. یہ میں آپ کو سچی بات ہے، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے تجربے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسالہ نہیں پورا دینا. اپنے گھر کوئی پروگرام ہے نا تو بریانی کی دیکھ پہ کنج پک دیے 8 کلو چاول تے 8 کلو مرغی تے جڑی گرجے بریانی کی دیکھ جانی وہ کنج پک دیے 12 کلو چاول تے 3 کلو مرغی. جی ہے نا، یہ حقیقت ہے، آپ جانتے ہیں اس کو. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دل حنانیہ اور سفیرہ کی طرح ہو چکے ہیں. خدا کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، دل کے اندر لالچ ہے. ہم خدا کو خدا کے مطابق عزت دینا نہیں چاہتے، نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی میں ترقی کرنے کی بجائے نیچے کو جاتے ہیں. کام رکے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کیوں رکے ہوئے ہیں. مشکل میں ہیں، کاروبار نہیں ہے، خاندان کے حالات جو ہیں وہ درستی کی طرف نہیں جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. اور ابھی کل شام کو میں کچھ نوجوانوں کو بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ میری زندگی کی گواہی ہے. میں تجربے سے کہتا ہوں، آپ جب بھی خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ لاہور میں ایک پروگرام میں گیا تو پادری صاحبان کی میٹنگ تھی، پروگرام تھا. تو جو پادری صاحب آئے ہوئے تھے پیغام سنانے کے لیے، پیغام کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے چرچ میں ایک فیملی ہے جو ضرورت مند ہے، تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں. انہیں کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ سب بھی اس میں شامل ہوں. ہم آخر میں گیت گائیں گے اور ہدیہ لیں گے اور اس ہدیے سے ہم ان کی مدد کریں گے. اب میرے پاس میرے بٹوے میں ایک نوٹ تھا 500 کا اور 2 تھے 100 کے. وہ میرا کرایہ تھا جو میں نے لگا کے واپس جانا تھا. اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کیا کروں. میں نے کہا کہ 100 ڈال دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ان کی مدد ہو جائے گی. پھر میں نے سوچا کہ جب مدد کر رہے ہیں تو 100 تو تھوڑا ہے. پھر میں نے کہا اچھا چلو 200 دے دیتا ہوں، 500 میں سے کرایہ بھی بچ جائے گا اور میرا بھی کام چل جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ کس کی سوچ ہے؟ میرے دل کی سوچ ہے. اب ایک طرف ایک اور سوچ ہے، ایک اور سوچ ہے جو مجھے ابھار رہی ہے. 500 دے دے، تیرے پاس کرایہ ہے اور یہ تیرے پاس پیسے موجود ہیں اور تو ان سے یہ کر سکتا ہے. یہ کس کی آواز تھی؟ خدا کی روح کی. کس کی آواز تھی؟ خدا کی روح کی آواز تھی. اب میں نے دعا میں کہا، میں نے کہا خداوند میں فیصلہ کرنے والا ہوں، تو میرے پاس جو زیادہ پیسے ہیں میں وہی دوں گا. میں نے وہ ہدیے میں پیسے ڈال دیے. جو پیسے میرے پاس تھے وہ میں نے گاڑی والے کو دیے اور میں گھر آ گیا. اب جب میں واپس آیا تو ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک ایڈر صاحب کا گھر تھا. انہوں نے مجھے دیکھ کے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے گھر لے کے مجھے کہنے لگے پادری صاحب ساڈے گوانڈی بھی ہو، ساڈے گھر تسی بڑا گھٹ آتے ہو، آج آؤ ساڈے گھر دعا کرو. میں ان کے گھر گیا، انہوں نے مجھے پانی پلایا اور پھر اس کے بعد 2000 روپیہ نکال کے مجھے دیا. نیا پیسہ میں چلتا ہے تو نہیں دیتا. میں نے پیسے ہاتھ میں لیے اور دعا کرنے لگا. انہوں نے کہا کھلو جاؤ بھائی صاحب، بڑے سوڑے ہو تسی، تو بہ جاؤ چاہ بھی تریے تھوڑی. انہوں نے 2000 روپے اور نکال کے مجھے دیے. میں نے کہا بھائی ایڈر صاحب یہ کہا دے. انہوں نے کہا منڈا ساڈا نوکری لگا ہے، اج انہیں پہلی تنخواہ دیے تے ہے وہ ہدیہ ہے. میں اچھا، میں پھر دعا کرنے لگا. انہوں نے کہا کھلو جاؤ اجے ٹھہر جاؤ. انہوں نے 2000 اور نکال کے مجھے دیا اور میں نے کہا کمال ہو گیا آج تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہدیہ پہلی بار دیا تھا. تو میں نے کہا یہ کس کے لیے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا دبئی گیا ہے اس نے پیسے بھیجے ہیں اور یہ اس میں سے اس نے کہا تھا 2000 آپ نے پادری صاحب کو دینا ہے. تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا اور میں شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا 200 دوں، اگر 200 دیتا تو پھر تو اتنے پیسے نہ ملتے. لیکن چونکہ میں نے خدا کے روح کی بات کو مانا، خدا کی روح کی بات کو محسوس کر لیا اور اس کے مطابق چلا، تو ابھی میں اپنے گھر میں نہیں گیا تھا. خدا نے مجھے کئی گنا زیادہ برکت دی جو میری بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ہاللیلویا.
خدا کے جلال کے لیے ہم تالیاں بجا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے بھی تجربات ہیں، آپ نے بہت دفعہ اس طرح کے تجربات کیے ہیں۔ اس لیے آج دوپہر جو آخری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دینا آپ کا اور خدا کا ذاتی تعلق ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کے اور خدا کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ کے اور خدا کے تعلقات میں وفاداری آتی ہے۔ کیا آتی ہے جی؟ وفاداری آتی ہے۔ کیسے وفاداری آئے گی؟ تجربہ کریں، جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں خدا اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو برکت دیتا ہے، تو نہ صرف آپ خوش ہوں گے بلکہ آپ گواہی دیں گے اور کہیں گے میرے خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ خدا کے لیے کچھ کرو۔ خداوند آپ کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھتا، خدا آپ کی برکت کو روک کے نہیں رکھتا بلکہ وہ کئی گنا زیادہ برکت دیتا۔ حنانیہ اور سفیرہ مت بنے، حنانیہ اور سفیرہ کی طرح مت بنے۔ یہ جو ڈیزائر ہے، یہ جو خواہش ہے حاصل کرنے کی، اس کو کم کرنے کی کوشش، اپنی زندگی میں اس کو جتنا کم ہو سکتا ہے کریں کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ یہ سوچنا شروع کریں کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کے ساتھ کیا کروں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جتنی بھی آپ کی سیلری ہے، جتنا بھی آپ کے پاس بیلنس ہے، آج سے یہ سوچیں اس کے ساتھ کیا کروں، کیونکہ خدا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا آ رہا ہے، خدا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا دے رہا ہوں، خدا وہ بھی دیکھتا ہے جو میں پیچھے رکھ رہا ہوں، اس سے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ہماری قوم ہمیشہ اسی بات میں نیچے رہ جاتی ہے کہ ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں، امریکہ اور کینیڈا میں دیکھیں، لوگ غریب ہیں دنیا کی نظر میں، لیکن خدا کی نظر میں وہ سب سے امیر ہیں۔ وہ بزرگ پینشن لاتے ہیں اپنی، اور پینشن لا کر وہ کسی غریب بچے کی فیس بھر دیتے ہیں، کسی ہوم لیس شخص کی مدد کرتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو کپڑے پہنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کی کمی ہے۔ یہ جو ہماری ایشیائی کلیسیائیں ہیں، یہاں اس بات کی کمی ہے۔ یہاں ہم ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں دے، لیکن جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہم خدا کی نظر میں اتنے امیر ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ، اگر آپ سر سے لے کے پاؤں تک اندازہ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کتنا امیر خدا نے بنایا کہ نہیں بنایا۔ کون کون کہتا میں امیر ہوں؟ ہر شخص خدا نے بڑا دولت مند بنایا ہے۔ اگر آپ کو اپنی خدا نخواستہ آنکھ نہیں لگوانی پڑ جائے تو آپ کو آنکھ کے لیے کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ کم از کم 6-7 لاکھ روپے، اور دل کے لیے تو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے۔ ہاتھ، پاؤں، دل، گردے، یہ سب کچھ ملائیں تو آپ کو پتہ چلے گا خدا نے آپ کو کتنا رئیس بنایا، کتنا امیر بنایا ہے، کتنی دولت آپ کے پاس ہے۔ پھر بھی ہم کسی دوسرے کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں۔ خدا کی طرف دیکھیں، اگر اس نے آپ کو اس جسم کے اندر اس قدر دولت مند بنایا ہے تو اگر آپ اس کے لیے کچھ کریں گے وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ لیکن اگر ہم حنانیہ اور سفیرہ کی طرح خدا کی دی ہوئی برکتوں میں وفادار نہیں ہیں تو پھر خدا سزا دیتا ہے۔ اکن اور اس کے خاندان کو یشوع کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا نے مرنے سے نہیں روکا۔ خدا محبت کرنے والا خدا ہے، کیا وہ مرنے سے بچا نہیں سکتا تھا ہم کو؟ کیا حنانیہ اور سفیرہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا خدا؟ وہ ضرور کر سکتا تھا، لیکن خدا ریاکاری کے کینسر کو کلیسیا کے اندر پنپنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے حنانیہ اور سفیرہ کو مرنا پڑا، اس لیے حنانیہ اور سفیرہ کو خدا کی عدالت کا شکار ہونا پڑا تاکہ دوسرے لوگ جانیں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ آج محض یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کلام میں سے کہانی سنی ہے، سوچے کہ حنانیہ اور سفیرہ آپ کے سامنے ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے اور اس کے مطابق غور کرنے کی کوشش کریں۔ لکھا ہے سب پر خوف چھا گیا،
کس کا؟ خدا کا، موت کا نہیں، خدا کا، کہ اگر خدا کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، اگر خدا کے ساتھ ریاکاری کرنے کی کوشش کریں گے، اگر خدا کے ساتھ وفادار نہ رہیں گے تو خدا ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کی نعمتوں اور برکتوں میں وفادار رہیں، سنسیئر رہیں، لائل رہیں، اور ہمیشہ ان برکتوں کو خدا کے جلال کے لیے دیانتداری سے استعمال کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آمین۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور جس کسی کو خدا کا روح بھارتا ہے، قائل کرتا ہے کلام پاک کی ان باتوں کے لیے